ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو کوئی رحمان کے ذکر سے صرف نظر کرے گا، منہ پھیرے گا، دوری اختیار کرے گا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کے لیے اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیں گے جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا اور اس کے ساتھ جڑا رہے گا۔ یہاں ذکر سے مراد یاد الہی بھی ہے، اور سیاق و سباق کو اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے یہاں ذکر سے مراد ہے قرآن، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن کو، اور قیامت تک اب اس کے ہم ہی محافظ ہیں۔ کسی آسمانی کتاب کے بارے میں اللہ نے یہ گارنٹی نہیں دی، باقی ساری کتابیں آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، صرف قرآن کے لیے ہے، اور اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ یہ قرآن آخری کتاب ہے، چونکہ ان کتابوں کے بعد دوسری کتابوں نے آنا ہوتا تھا، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آتی تھی، اور اس کی تعلیمات میں جو رد و بدل ہو چکی ہوتی تھی وہ بعد میں آنے والی کتاب اس کی تصحیح کر لیتی تھی، لیکن چونکہ قرآن کے بعد کتاب آنی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا اب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں خود اٹھاتا ہوں، چونکہ اس کے بعد کتاب آنی کوئی نہیں، اس لیے اگر قرآن بھی بدل گیا تو پھر میرے انسانوں کا اور میرے بندوں کا کیا بنے گا؟ یہ تو بے آئین ہو جائیں گے، اور ان کے پاس قانون ہی نہیں رہے گا، اور میری تعلیمات ہی ختم ہو جائیں گی۔ لہذا قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ نے ذکر، تو یہاں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، اور یہاں بھی ذکر سے مراد قرآن ہے۔ ذکر الرحمن، قرآن اللہ کا قرآن، اللہ رحمان، اللہ رحیم و رحمان کا قرآن۔ جو کوئی اس قرآن سے منہ پھیرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس بندے کا فکر بھی سوچ بھی تدبر بھی خراب ہو جائے گا، اس کی توجہ مرکوز نہ رہے گی، اس میں انتشار زیادہ ہو جائے گا، اور ایک نتیجہ ایسا نکلے گا کہ اس کے اوپر ایک شیطان مسلط ہو جائے گا، اور جو اسے ہر وقت گمراہی کی طرف لے جاتا رہے گا۔ یہ قرآن سے دوری کی سزا ہے۔ لیکن اگلی آیت میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ جو شیطان ہے، ایک تو شیطان وہ ہے جو اللہ قرآن سے دوری اختیار کرنے والے اور قرآن سے منہ پھیرنے والے کے اوپر ایک اسپیشل شیطان، نیا شیطان مسلط کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی کئی شیطان ہیں، تو وہ سارے شیطان مل کے ایک یہ اسپیشل قسم کا شیطان، اور باقی بھی شیطان، یہ سارے مل کے، کیونکہ اگلی آیت میں فرمایا اِنَّهُمْ، یہ ہم ضمیر بھی جمع کی ہے، لَيَصُدُّونَهُمْ، پھر آگے، تو یہ سارے شیطان مل کے اب اس آدمی کو جو قرآن کی تعلیمات سے منہ پھیرتا ہے اور قرآن سے اعراض کرتا ہے، ایسے قرآن سے دوری اختیار کرنے والے کو یہ شیطان مل کے پھر اللہ کے راستے سے روکتے رہتے ہیں۔ لیکن سب سے خطرناک صورتحال آگے آ رہی ہے، کسی انسان کو شیطان حق کے راستے سے روک دے، یہ بھی بڑی بری بات ہے، لیکن اس سے بھی خطرناک اور بری بات یہ ہے کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ قرآن سے منہ پھیرنے والے، انہیں جب شیطان حق سے دور ہٹاتا ہے اور اللہ کے راستے سے دور لے کے جاتا ہے، اس اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے راستے پہ جب یہ چلتے ہیں، شیطانی راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن چلتے ہوئے انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ہدایت پہ جا رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک صورت ہے۔
آدمی کو پتہ چل جائے کہ میں بیمار ہوں تو اس کا علاج تو ہو سکتا ہے، آدمی تسلیم کر لے کہ میں بیمار ہوں تو علاج تو ہو جائے گا۔ تو اگر ایک آدمی کو پتہ ہی نہ چلے یا وہ ماننے ہی نہ کہ میں بیمار ہوں تو پھر موت لازمی ہے، اس کی موت اس بیماری سے 100%۔ تو اللہ کے راستے سے ہٹنا یہ بھی بڑی نقصان دہ چیز ہے، لیکن اس ہٹے ہوئے بندے کا اس ہٹے ہوئے بندے کے ذہن میں یہ خیال پختہ ہو جانا کہ میں ہدایت پہ ہوں، تو یہ تو بڑی خطرناک صورت ہے۔ تو وہ اب ہدایت، اس کے ہدایت کا چانس باقی رہ جائے گا، اسے تو یقین ہے میں ہدایت پہ ہوں، حالانکہ وہ ہدایت پہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن سے منہ پھیرنے والوں کا یہ انجام ہو جاتا ہے۔